بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف 7 رمضان المبارک کی تراویح میں جو حصہ پڑھا گیا اس کا خلاصہ اور مضامین۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ 8 آیات اس صورت میں مدنی ہیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ یہاں سے لے کر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ تک، اور ترتیب نزولی میں اس صورت کا نمبر 39 ہے، یعنی 38 صورتیں سے پہلے نازل ہو گئی تھی۔ اس صورت میں کل حروف 14,310 ہیں اور کلمات 3,625 ہیں۔ سورہ اعراف کا سورہ انعام کے ساتھ ربط گزشتہ صورت کے آخر میں نزول قرآن اور اتباع قرآن کا ذکر کیا گیا تھا۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ۔ اس صورت کا آغاز نزول قرآن اتباع قرآن کے ساتھ کیا گیا۔ دوسرا ربط، گزشتہ صورت میں زیادہ تر مضامین توحید کے ذکر کے تھے، یعنی سورہ انعام میں زیادہ تر توحید کو بیان کیا گیا تھا، اور اس صورت میں زیادہ تر مضامین بعثت اور رسالت کے ہیں۔ ذرا توحید اور رسالت بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ اعراف ایک مقام کا نام ہے۔ اس صورت میں اہل اعراف کا تفصیلی ذکر ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ بنیادی طور پر اس صورت میں جو مضامین بیان ہوئے، مرکزی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید کا ذکر، تردید شرک، عقیدہ معاد، محاسبہ، جزائے عمل اور مسئلہ رسالت کی وضاحت، تاریخ رسالت کا خصوصی طور پر ذکر، انبیاء کرام نے تبلیغ دین کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے، کس طرح ہدایت کا سامان پہنچایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کو بیان کیا۔ عہد الست کا بھی ذکر کیا گیا، یہ یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، اور سورت کو اتباع وحی کے حکم پر مکمل کیا۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کا اتباع یہ ہے کہ اسے کان لگا کر پوری اور کامل توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اور بخاری میں بھی ایسی ہے، استمع لہ وانصت۔ چونکہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر ذکر روئے سہن یہود کی طرف تھا، آل عمران میں نصارہ کی طرف تھا، ان کے عقائد کو بیان کیا گیا اور عقائد باطلہ کی نشاندہی کی گئی۔ سورہ مائدہ میں روئے سخن مشرکین عرب کی طرف تھا، انہیں مخاطب بنا کر ان کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا گیا۔ سورہ انعام میں مجوسی اور سابی قوموں کو موضوع سخن بنایا۔ اب اس صورت میں تمام اہل جہان کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون اصلاح جمیع عالم ہے، تمام اقوام اور مذاہب والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اہل ایمان سے لے کر یہود، نصارہ، سابی، مجوسی، مشرکین، سبھی کا تذکرہ کیا گیا، تمام اقوام عالم کو مخاطب کیا گیا، اور سب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عامہ اور عالمی پروگرام کا ذکر کیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی حیثیت کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن بیچ میں جو مضامین آئے میں ان کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں۔ قیامت کے دن وزن اعمال کا تذکرہ کیا گیا،
معتزلہ کا رد ہے یہ. معتزلہ اس کے منکر ہیں کہ اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے. جب ان کا جسم نہیں ہے تو ان کو تولا کیسے جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تول سکتے ہیں جسم ہو یا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے، بعض حضرات مفسرین و محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دے دیں گے، پھر اس کا وزن کیا جائے گا. اب دیکھیے نا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ایک بہت بڑا درخت لگ جاتا ہے. تو جب سبحان اللہ پڑھنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے، اب اس درخت کو جسم دے دیا سبحان اللہ پڑھنے سے نا، اب اس درخت کو تولا جائے گا. تو معتزلہ کو کیا اعتراض ہے؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ صاحب اعمال کو تولا جائے گا، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ اعمال نامے جو رجسٹر ہیں ان کو تولا جائے گا. لیکن صحیح بات یہی ہے، کچھ بھی ہو اعمال کا وزن ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے جسم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے بھی تولنے پر قادر ہے. آج کل آپ دیکھیں جدید سائنس نے تو اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جن چیزوں کے جسم نہیں ہوتے ان کو بھی تولا جاتا ہے، ان کا ناپ لیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو بجلی ہے اس کا کوئی جسم وجود نہیں ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اس کو میٹر پر تولا جا رہا ہے. بخار ہے، کوئی جسم نہیں ہے اس کا، نظر تو نہیں آتا نا بخار کدھر ہے، کوئی جسم نہیں ہے اس کا، اس کو تھرمامیٹر سے ناپا جا رہا ہے. اور اسی طرح بلڈ پریشر ہے یا گرمی ہے، سردی ہے، آلہ برودت وغیرہ سے ان چیزوں کا جسم تو نہیں ہے، لیکن ان کو تولا جا رہا ہے، ان کا وزن کیا جا رہا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہ ان کو تول لے؟ تو بہرحال معتزلہ کے اس باطل عقیدے کا رد ہے یہ. آیت نمبر 11 تا 27 آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا واقعہ بیان کیا، اس کے سجدہ نہ کرنا اور تکبر کرنا، اکڑ جانا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو جنت میں رکھنا، لمبا تفصیلی واقعہ وہ بیان کیا گیا. آیت نمبر 31 اور 32 میں نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا، یعنی صاف ستھرا لباس پہنا جائے، اچھا لباس پہن کر مسجد جانا چاہیے. اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو لباس صاف ستھرا پہن کر، سنت کے مطابق پہن کر، وقار کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے. بعض لوگ ننگے سر کھڑے ہو جاتے ہیں، بازو چڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پانچ ٹخنوں پر پڑے ہوتے ہیں، بٹن کھلے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے، نامناسب ہے. اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہیں، تواضع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، زینت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. متکبرین کا انجام بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں بطور دلائل. پھر آگے انبیاء کے حالات، ان کے واقعات اور ان کی قوموں کے احوال بیان کیے، جیسے میں نے ابھی خلاصے میں عرض بھی کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات، نہ ماننے پر ان پر عذاب. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات، جب قوم نے نہ مانا تو ان پر عذاب آیا. حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اور قوم سمود کا تذکرہ، نہ ماننے پر ان پہ عذاب آیا. انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے تو ہم مان لیں گے، لیکن پھر بھی نہیں مانا، اللہ کا سخت عذاب آیا. قوم لوط کا تذکرہ، انہوں نے جب نبی کی دعوت کو ٹھکرایا ان پر سخت ترین عذاب آیا. 4 طرح کے عذاب آئے قوم لوط پہ. غیر فطرتی عمل کرتے تھے، یہ اپنی شہوت عورتوں کے برائے مردوں سے پوری کرتے تھے. پھر قوم مدین کا تذکرہ کیا، اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں. شہر کے ارد گرد جنگل تھا، اس لیے اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے. یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، ان کی پوری پارٹیاں بنی ہوتی تھی اور انہیں مخبر چھوڑے ہوتے تھے. وہ بتا دیتے تھے فلاں پارٹی آ رہی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، کیونکہ یہ مدین اس وقت عالمی منڈی تھا، تو دور دراز سے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے، تو یہ راستے میں ان کو لوٹ لیتے تھے. اور بیچ میں فرمایا کہ بستیوں والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو زمین اور آسمان کی نعمتوں سے ہم ان کو نواز دیتے. لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، کفران نعمت کی، اللہ کے سخت ترین عذاب آئے ان پر. اور بتانا یہ اہل مکہ کو بھی مقصود ہے، مکہ والو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو پہلے جن اقوام نے انبیاء کی مخالفت کی، سخت عذابوں میں ان کو رگڑا گیا، لہذا تم بھی ہوش و حواس سنبھال کے رکھو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا اور فرعون اور اہل فرعون کا تذکرہ کیا گیا، جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا اس کا تذکرہ کیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن اللہ نے تو موسیٰ کو بھیج دیا، بلکہ حضرت موسیٰ کی پرورش ہی فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو کرنا چاہے کون روک سکتے اس کو۔ جادوگر ناکام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ فرعون نے پھر بہانہ بنا دیا کہ یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے جادو سیکھا ہے۔ اب کتنا بدبخت تھا، سمجھ تو گیا تھا، لیکن اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، ارے موسیٰ پر ایمان نہ لے آئیں، بس یہ بہانہ بنا گیا، بات ادھر ادھر کر گیا۔ اب دیکھیں جادوگر بلائے اس نے، دعوت اس نے دیا، ارے موسیٰ ان کو کیا جانتے تھے کون ہے کیا ہے۔ پھر جب یہ باز نہ آیا تو آیت نمبر 130 میں فرعونیوں پر آنے والے 7 طرح کے عذابات کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 قحط سالی، نمبر 2 پھلوں کی کمی، نمبر 3 پانی کا طوفان، نمبر 4 ٹڈیوں کا لشکر آنا، نمبر 5 گھن کا کیڑا، ہر چیز میں گھن لگ گیا یا ہر چیز میں جوئیں پڑ گئیں، اور نمبر 6 ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک، جہاں جاتے کھڑے ہوتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، بستر میں لیٹتے سونے کے لیے مینڈکوں سے بھر جاتا، اللہ اکبر، ہر چیز میں۔ نمبر 7 خون، پانی جہاں کنویں کھودتے خون، دریا سے بھر کے لاتے خون، باہر کسی علاقے سے لے کے آتے، جب ان کی بستی میں لے کر پہنچتے خون بن جاتے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذابات آئے، یکے بعد دیگرے آتے رہے، ایک عذاب آتا پھر ہم موسیٰ کے پاس دوڑتے، ابھی دعا کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہر بار انہوں نے دھوکہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعام کی احسان کی، ان کو سمندر عبور کروا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، برباد کر دیا لشکر سمیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد طور پر گئے بنی اسرائیل کے مطالبے پہ کہ اب ہم آزاد ہیں، لہذا ہمارے لیے کوئی شریعت ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا طور پر گئے تورات دینے کا، تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری نے بچڑا بنایا سونے کا ڈھالا، یہ زرگر تھا، صراف سنار تھا، اور اس بچڑے کے اندر اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی، وہ ڈال دی، اس کی وجہ سے آوازیں آتی تھی۔ بعد میں لکھا ہے کہ اس نے اس انداز سے تاریں اس کے منہ میں گزاری ہوئی تھیں، تاریں لگائی تھیں جیسے گٹار وغیرہ کی تاریں ہوتی ہیں، پھر اب ہوائیں خاص رخ پر چلتی تھی تو آواز پیدا ہوتی، تو لوگوں نے سمجھا یہی خدا، اتنے بدبخت تھے، بچڑے کو خدا مان بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ میں ان کے اپنے ہاتھوں سے گائے ذبح کروائی کہ جب ذبح ہو جاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ منکرین حدیث اور سر سید احمد خان وغیرہ یہ معجزات کے منکر ہیں اور اس میں بےجا تحریفیں اور تعویلیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 172 میں عہد العہد کا ذکر کیا گیا جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، لیکن دنیا میں آ کر انسان اس کو بھول ہی گیا۔ پھر اس کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور انبیاء کے ورثاء کو بھیجتے ہیں، اور یہ بتایا کہ تمام مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا، جوڑا جوڑا بنایا تاکہ یہ آپس میں سکون حاصل کریں۔ آخر میں فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے رہو، دل دل میں اللہ کو یاد کرو۔ ذکر قلبی بڑی اہمیت کا حامل ہے، یاد ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، تو دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم جب کسی کو یاد کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے بھائی آپ کو ہماری زبان یاد کرتی ہے یا دماغ یاد کرتا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں آپ کو ہمارا دل یاد کرتے ہے، دل میں آپ کی یاد ہے، تو اللہ کی یاد بھی دل میں ہونی چاہیے۔ ہر وقت ذکر قلبی، وقوف قلبی ہونا چاہیے۔ ذکر صرف کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تمام اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور جہاں پر ذکر کے حلقے ہوتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اس لیے ذکر میں کثرت مطلوب، مقصود، محمود ہے، اور خصوصاً قلبی ذکر، دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے، بس کسی اور کو پتہ ہی نہیں، یہ بہترین چیز ہے۔ اور یہ آیت جس میں اس بات کو حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اس میں اراد جمہور کا
اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموش رہیں۔ امام ابن جریر اور محدث کبیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی بات اختیار کی ہے کہ آیت نماز کے بارے میں کہ جب نماز میں امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی خاموش رہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بعض لوگوں نے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرنی شروع کر دی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حدیث میں بھی یہی ہے، انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ مسلم کی روایت ہے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اتباع کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تم چپ رہو، چپ۔ واذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اہل مکہ اور اہل حرم انہی کے مقلد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ باقی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعید بن مسیب، ابو العالیہ، حضرت ظاہری، امام شعبی، زید بن اسلم، حضرت حسن بصری اور ابراہیم نخعی، حضرت مجاہد، ضحاک، قتادہ، سدی وغیرہ سب سے یہی ہے کہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے کان دھر کر پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو، خاموش رہو، کچھ نہ پڑھو، دل کو قرآن سننے کے لیے مخصوص کر دو اور زبان سے خاموش رہو، اس لیے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ امام کا کلام نہیں ہے، امام تو نماز پڑھنے والا ہے، در پردہ خود متکلم اللہ تعالی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کلام بجائے کوہتور پہ واقعہ درخت کے امام کی زبان سے جلوہ افروز ہو رہا ہے، تو جب کلام خداوندی جلوہ افروز ہو تو دم مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور فرمایا خاموش رہنے سے تم پر خاص رحمتیں نازل ہوں گی۔ باقی یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، بس سرسری طور پر میں نے ذکر کر دیا۔ سورت کے آخر میں آداب ذکر خداوندی کو بیان کیا گیا اور اس پر سورت کو مکمل کر دیا گیا۔